یعنی کہ اگر وہ صرف آپ سے رابطہ کر لے تو انہیں جگہ جگہ جاب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. کبھی کسی آفس میں کسی بھی جگہ پہ کوئی ایسا ورکر دیکھا کام کرنے والا جو اسپیشل پرسن ہو, یعنی کہ وہ ویل چیئر پہ ہو تو وہ جاب کر رہا ہو. آئی ٹی اسپیشلسٹ میرے پاس آئے ہوئے تھے اور وہ بلائنڈ تھے, نابینا, بالکل نابینے ہیں. انہوں نے انگلش میں تھیسس کیا ہوا ہے اور وہ آئی ٹی کی آپ کو ٹرکس دیں گے. وہ آپ کے لیپ ٹاپ کو بتائیں گے, اس کی ونڈو وہ خود انسٹال کرتے ہیں. MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں MYK نیوز اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ انہر معین. میں اس وقت 4th فلور پہ موجود ہوں اور اگر آپ میرے ارد گرد نظر ڈالیں تو آپ کو کوئی بہت ہی زبردست قسم کی لیوش جگہ نظر نہیں آ رہی ہوگی. یہ بڑی ہی نارمل سی پلیس ہے, لیکن یہاں پہ اندر ایک پرسن جو موجود ہے جس کے پاس میں آپ کو لے کے جا رہی ہوں, ان کے لیے بھی آج سرپرائز ہے کیونکہ میں کافی ٹائم سے ان کے پاس آنا چاہ رہی تھی لیکن مجھ سے آیا نہیں جا رہا تھا اور مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ سیٹ اپ کس طریقے سے ہے, لیکن آج میں آ چکی ہوں. السلام علیکم سر. میں نے کہا آج آپ پہ چھاپا مارتے. بہت بہت شکریہ جی, آپ نے تو بالکل آج اتنے عرصے سے ہماری کانٹیکٹ ہو رہا تھا لیکن آپ اچانک سے آئے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. تھینک یو سو مچ. آج میں ان کو بالکل بتا کے نہیں آئی, ٹھیک ہے, اور میں نے ان کو کہا تھا میں آؤں گی کیونکہ یہ جو کام کر رہے ہیں نا وہ اس قدر آؤٹ کلاس ہے کہ جب آپ لوگ بھی جانیں گے نا کہ یہ کر کیا رہے ہیں پرسن, اور یہ آپ کو یہ جو سیٹ اپ نظر آ رہا ہوگا یہ بہت کوئی لیوش نہیں ہے لیکن ان کا کام ان کے سیٹ اپ سے بہت اپ ہے. تو اب یہ کیا کر رہے ہیں یہ آج ہم ان سے جانتے ہیں. کیوں سر, آج آپ ہمارے ساتھ اپنا راز شیئر کر لیں گے؟ انشاءاللہ جی, بالکل بیٹھتے ہیں اور میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتاتا ہوں. چلے سر جی, آ جائیں پھر, آ جائیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے جو سادہ لوگ ہوتے ہیں جو گاؤں دیہات سے نکل کر لاہور آ جاتے ہیں, ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے نا, وہ سب سے بڑا مسئلہ کھانے پینے کا ہوتا ہے, رہائش کا ہوتا ہے, روزگار کا ہوتا ہے. تو ایسے تمام افراد جو دور دراز سے آتے ہیں جناب, لیکن شرط یہ ہے کہ ان کے پاس ID کارڈ ہونا چاہیے, وہ آ جاتے ہیں لاہور آتے ہیں. تو ہم اس پر کام کر رہے ہیں کہ وہ کوئی سفارش کی ضرورت نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. ہمارے پاس بہت ساری ایسی فیکٹریز ہیں جو کھانا بھی دیتے ہیں, رہائش بھی دیتے ہیں, اور تعلیم نہ ہو اس کے باوجود بھی ان کی استعداد کے مطابق, ان کے اسکل کے مطابق ان کو سیلری بھی دیتے ہیں. اچھا, یعنی کہ اگر وہ صرف آپ سے رابطہ کر لے تو انہیں جگہ جگہ جاب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ تو ہم کر ہی رہے ہیں, لیکن اس سے بھی بہتر جو بات ہے, میں نے کوشش تو کی تھی کہ اس کو میں چھپا کے رکھوں, لیکن نیکی کی بات جو ہے اگر ظاہر کریں گے تو دوسرے موٹیویٹ بھی ہوں گے اور ان کو انسپریشن ملے گی. ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ چیز سوچی کہ درجنوں ایسے لوگ ہیں, بلکہ میں یہ سوال کرتا ہوں آڈینس سے, یہ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں تو یقین مانیں ان میں سے کوئی اکا دکا ایسا ہوگا جو کہے گا کہ ہاں جی میں نے دیکھا ہے. جیسے کہ آپ کے کیمرہ مین سے, مقبول بھائی سے بھی میں نے یہ سوال کیا کہ اگر آپ کی ایج اس وقت 35 سے 40 سال بھی ہے تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں, کیا آپ نے کبھی کسی آفس میں کسی بھی جگہ پہ کوئی ایسا ورکر دیکھا کام کرنے والا جو اسپیشل پرسن ہو, یعنی کہ وہ ویل چیئر پہ ہو تو وہ جاب کر رہا ہو؟ تو یقیناً 99% یہی آنسر ہوگا کہ ہم نے نہیں دیکھا. میں آج موجود ہوں رفیق انٹرویو والا کے ساتھ جو کہ پچھلے 4 سال سے جابس پہ کام کرے. بیسیکلی یہ بہت زبردست قسم کے لیکچرر ہیں, پروفیسر صاحب ہیں, اور اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ایک موٹیویشن بھی ہے اور ان کے دوست بھی ہیں, اور ایسے اساتذہ جو کر کے دکھا رہے ہیں اس سے بڑی موٹیویشن نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے. تو آج میں ان کے ساتھ صرف اس لیے موجود ہوں, مجھے ان کا ایک جو کلپ ہے وہ اٹریکٹ کیا. میں کافی ٹائم سے ان کے ساتھ رابطے میں تھی لیکن اس کلپ کی وجہ سے یقین مانے سر میں آج آئی ہوں. وہ کلپ یہ تھا کہ یہ معذور افراد کو بالکل فی سبیل اللہ کوئی NGO کی ہیلپ نہیں چاہیے, کوئی NGO ان سے رابطہ نہ کرے جی آپ کو کسی چیز, یہ امداد نہیں دیتے, کسی کو امداد نہیں دیتے, یہ کام دیتے ہیں کہ معذور افراد جو کسی بھی جگہ پہ کام نہیں کر رہے, ایجوکیٹڈ ہیں یا نان ایجوکیٹڈ ہیں لیکن وہ اپنے گھر والوں پہ بوجھ بنے ہوئے ہیں, ان کو یہ کیسے اکوموڈیٹ کر رہے ہیں یہ جاننے میں آج یہاں پہ آئی ہوں. اور یہ صرف موٹیویشن ان لوگوں کے لیے ہے جن کو آج تک یہ مائنڈ میں بات ہی نہیں آئی کہ یار ان کے لیے بھی کوئی کام ہو سکتا ہے. تو آج ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ اس کام کو ہم معاشرے میں کیسے فعال کر سکتے ہیں. جی سر, تو اب بتائیے کہ آپ اس بارے میں کیا کر رہے ہیں. جی, سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ, اور MYK کی پوری ٹیم کا جو اتنے دور سے تشریف لائے میرے پاس.
اور آپ کا اور آپ کے ادارے کا, آپ کے چینل کا, سب کا بہت شکریہ. ظاہر ہے پازیٹیوٹی کو ہم عام کریں گے تو نیگیٹیوٹی ختم ہوگی. جی بالکل آپ نے صحیح بات کہی ہے کہ ہمارے ہاں اسپیشل پرسن جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو لاکھوں روپے لگا کر اپنی اسٹڈی کرتے ہیں. بی ایس کیا ہوا ہے, ایم اے کیا ہوا ہے, آئی ٹی میں ماسٹر ہوتے ہیں. تو ابھی کچھ دن پہلے ایک اور میں نے ویڈیو لگائی ہے تو آئی ٹی اسپیشلسٹ میرے پاس آئے ہوئے تھے اور وہ بلائنڈ تھے, نابینا, بالکل نابینے ہیں. انہوں نے انگلش میں تھیسس کیا ہوا ہے اور وہ آئی ٹی کی آپ کو ٹرکس دیں گے, وہ آپ کے لیپ ٹاپ کو بتائیں گے, اس کی ونڈو وہ خود انسٹال کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایسے بندے کے پاس اگر جاب نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا امپلائمنٹ کا تو کام ہے ہی. اب میں جب فیکٹریز میں جاتا ہوں, کمپنیز والوں کے پاس جاتا ہوں تو میں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں. ایک بندے کے پاس 300 بندہ کام کر رہا ہے, ایک بندے کے پاس 1000 بندہ کام کر رہا ہے. میں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی پلیز زیادہ نہیں, صرف ایک جگہ کریٹ کر لو. جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے پاس ایڈمن کے بندے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی بتاتے ہیں جی بالکل ہمارے پاس ایڈمن سٹاف پورا ہے, ہمارے پاس ریسیپشنسٹ ہیں, ہمارے پاس ایچ آر کا سسٹم ہے, ہمارے پاس ورکر ہیں, سارے کچھ ہیں. تو پھر میں ان سے ریکویسٹ کر لیتا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہ ایک کریٹ کر لو جگہ. یار 1000 بندہ آپ کے پاس کام کر رہا ہے, 500 بندہ کر رہا ہے, ایک جگہ کریٹ کر لو. ڈیٹا انٹری کا نام دے دو, اس کو کچھ کا بھی کر دو. یہ ہمارے اسپیشل پرسن بہن بھائی لوگ کہاں جائیں گے؟ تو گورنمنٹ سیکٹر بھی نہیں ایکسیپٹ کر رہا بالکل. وہ جیسے 100 سیٹیں نکلی ہیں تو ایک سیٹ ڈسیبل کو مل جاتی ہے. تو وہی آپ پرائیویٹ سیکٹر میں ایک موٹیویشن لے کے آ رہے ہیں کہ ایک سیٹ آپ ڈسیبل پرسن کو دے دیں. آپ یقین مانیں, آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا روڈوں کے اوپر جناب جب سردیاں آتی ہیں نا, بہت ساری فیملیز کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاتھ پاؤں ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں, بچوں کو لے جا کر بٹھا کر نا وہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا نا. اب مجھے یہ بتائیں کہ جب ہاتھ پاؤں والے لوگ مانگ رہے ہیں تو جب ڈسیبل اور اسپیشل پرسن جو پڑھے لکھے ہیں, سفید پوش طبقہ, اگر ان کو ہم مواقع نہیں دیں گے تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ پھر ہاتھ نہیں پھیلائیں گے تو کیا کریں گے؟ یعنی کہ سر وہ امداد دینے پہ ہماری جو عوام ہے وہ یقین رکھتی ہے. زکوٰۃ نکال دی, ویسے پیسے دے دیے, اور رمضان میں ہیلپ کر دی, بڑی عید پر ہیلپ کر دی, چلو جی اس کو صرف کپڑے چاہیے اور کچھ عرصے کے لیے راشن چاہیے, دیٹس آل. لیکن ان کو کام نہیں دیتے. اور جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا, مجھ سے کوئی این جی او کانٹیکٹ نہ کرے, مجھ سے کوئی کمپنی نہ کرے. ہاں وہ کمپنیاں کانٹیکٹ مجھ سے کر سکتی ہیں جو سیٹ کریٹ کر سکتی ہیں, جنہوں نے کچھ رکھا ہوا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے بھائی کام کرے. مجھ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں تو ایک ادنا سا بندہ ہوں, میرا تو ٹوٹا پھوٹا سیٹ اپ ہے, میں نے دکھایا بھی ہے. ہم سے رابطہ نہ کریں, آپ خود کر لیں. ہاں اگر آپ کو کوئی اسپیشل پرسن چاہیے تب آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اچھا یہ ہے کہ کچھ بھی چیز نا شروع کرنا مشکل ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لوگوں کے اندر ایک کنسیپٹ ڈیولپ کرنا مشکل ہوتا ہے. آپ اب تک کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں یہ کنسیپٹ ڈیولپ کرنے میں؟ اچھا جی بالکل, یہ بڑا زبردست سوال ہے. پہلے تو میں یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ میں نے سٹارٹ کیوں لیا, یہ بڑا اہم سوال ہے. آپ نے بہت ساری ویڈیوز میری والدہ کی دیکھی ہوں گی. میری والدہ خود جو ہے نا اسپیشل پرسن تھی, وہ اسپیشل پرسن. ان کو 2018 یا 19 کے مڈ میں آ کر نا ان کو وہ چارپائی پہ بیٹھ گئی تھی. ان کو فالج کا اٹیک ہوا تو ان کا ایک تو ویٹ بھی تھا تو وہ بیٹھ گئیں. پھر میں ان کو خوش کرنے کے لیے میں کیا کرتا تھا, میری پروفائل پہ آپ جائیں, لائیو آ جاتے تھے, ان کے ساتھ گانے گاتے تھے اور ان کو سب کے آنسرس بتا رہے ہوتے تھے. آئی سی دیٹ. ہاں جی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب وہ 24 گھنٹے چارپائی پہ ہیں. میں نے کالج بھی پڑھانے جانا ہوتا تھا, میں واپس آتا تھا, میں ٹیوشن پڑھانے جاتا تھا, میں اکیڈمی پڑھانے جاتا, تو وہ سٹل جو ہے نا چارپائی پہ ہوتی تھی. اب ان کو خوش کرنے کے لیے نا میں نے ایک کام شروع کر دیا نا کہ فیس بک لائیو آتا تاکہ وہ تھوڑا سا لگ جائیں. پھر ایک اور سوشل ایکٹیوسٹ تھے, میری والدہ کی جاب لگ گئی کہ کارلا تھی امریکہ کی, ان کے ساتھ صرف 30 ڈیز ہم نے صرف 20 منٹ لائیو آتے تھے تو میری والدہ کو 15,000 روپیز ملے تھے, جاب ملی تھی. تب سے میں نے یہ سوچا کہ دیکھیں وہ تو پڑھی ہوئی بھی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا, تو وہ کچھ کر سکتی ہیں. وہ ایک خیال سا بن گیا میرے مائنڈ میں نا, وہ چلتا رہا. پھر میں نے یہ سوچا کہ کیوں, ہاں آبزرویشنز کی. پھر یہ سوچا کہ یہ بھی ایک کام ہے, اگر اس کے اوپر کام کیا جائے تو الحمدللہ میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو لگائی تو ویڈیو کا رسپونڈ آیا.
جناب ایک دوست نے, میں ان کے سب کے نام تو نہیں لے سکتا, ایک اچھی کمپنی کے ایک دوست نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا, تو اللہ کا شکر رستے سے رستہ بنتا ہے نا. اچھا میں پھر ایک دفعہ بتا دوں کہ یہ پرسن اس کام کے یہ جو معذور افراد کو دے رہے ہیں اس کے نہ یہ ان سے پیمنٹ لیتے ہیں, نہ یہ جن کو جاب پرووائڈ کریں ان سے پیمنٹ لیتے ہیں. یہاں پہ مقصد صرف یہ ہے کہ صرف اور صرف معاشرے میں پیسے سے ہی ہیلپ نہیں کی جاتی ہے, کچھ دماغ سے بھی کرنی چاہیے, کچھ دل سے بھی کرنی چاہیے. کوئی تھوڑا سا ایک جو کہتے ہیں نا اگلے امال کے لیے یہ کام کر رہے ہیں, یہ دنیا کے پروفٹ نہیں ہے, یہ نیکسٹ لیول پروفٹ ہے, تو یہ وہاں سے پروفٹ لیں گے, یہاں سے نہیں لے رہے. تو یہی سسٹم ہے نا. 100% یہی بات ہے جی, کہ کچھ کام انسان جو ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. میں یہ لاہور میں کر رہا ہوں, مجھے دیکھ کر اگر کوئی میرے سے موٹیویٹ ہوتا ہے وہ پشاور میں شروع کر دے, کوئی اسلام آباد میں شروع کر دے, کوئی کشمیر میں شروع کر دے. ایسے سینکڑوں لوگوں کی ضرورت ہے. اگر سینکڑوں لوگ اٹھیں گے تو کئی ہزاروں چولہے جلیں گے. بہت سارے میں نے اسپیشل پرسنز دیکھے ہیں جن کے ہاتھ تو نہیں ہوتے پر ان کا دماغ کام کرتا ہے. اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, اب میں آپ کو ایک ویڈیو بتاؤں, 4-5 سال پہلے میں نے انٹرویو کیا, ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں, بلکہ آپ انٹرویو بھی کر سکتی ہیں. یہ کینچی ہے نا, کینچی بازار کے اندر ایک شخص بیٹھا ہے, وہ جوتے کرتا ہے, مرمت کرتا ہے اور پالش بھی کرتا ہے. میں نے اس کا موبائل پہ انٹرویو کیا. اسی دوران ایک بالکل تندرست بندہ آیا مانگنے, میں ویڈیو کے دوران, اس کی ویڈیو بھی ہے, میں نے اس سے سوال کیا, اس بندے سے میں نے اس کو کہا کہ میرے بھائی مجھے یہ بتائیں, آپ کا تو ایک ہاتھ بھی نہیں ہے, جس بندے کے ہاتھ ہوتے ہیں مجھے یہ بتا, وہ جوتا پالش کرتا ہے 10 منٹ میں کر لے گا. اب ایک بندے کا ایک ہاتھ نہیں ہے, وہ جوتا پالش کرے گا تو ڈیفینیٹلی اس کو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا. تو میں نے اس سے یہ سوال کر لیا, میں نے کہا یار مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا تو ایک ہاتھ بھی نہیں ہے, آپ اگر مانگیں تو آپ کو تو لگتا بھی ہے, آپ تو جائز بھی ہے, سارا کچھ ہے. اس کے جواب نے مجھے ہلا کے رکھ دیا. اس نے پتہ کیا کہا, اس نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے نا یہ جو ہمیں ہاتھ دیے ہیں, یہ ہمارے نوکر ہیں, اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں, 2 ہاتھ دیے ہیں, آنکھیں دی ہیں, ناک دی ہے, پاؤں دیے ہیں, اور سوچ یہ ہمارے غلام ہیں, نوکر ہیں, ہم ان سے کام لیتے ہیں. انہوں نے کہا اگر ایک غلام چھٹی پہ آئے تو کیا ہوا, اگر ایک غلام نوکر میرا چھٹی پہ چلا گیا تو کیا ہوا, میں باقیوں سے کام نہیں لے سکتا. کام ہے کہ آپ کام کرنا چاہیں, نہ کرنا چاہیں تو ہاتھوں پیروں والے بھی کچھ نہیں کرتے, کرنے بھی آئیں تو اللہ تعالیٰ نے بیٹھے بٹھائے بھی آپ کو اتنی وہی والی بات کہ اتنے غلام دیے ہوئے ہیں, آپ کسی سے کوئی بھی کام لے سکتے ہیں. اور آپ کے اسی کلپ نے ہی مجھے بھی اٹریکٹ کیا, جیسے مجھے کیا ہے. شاید ہماری ویڈیو سے اگر 2 سے 3 لوگ بھی اٹریکٹ ہو جاتے ہیں تو ہمارے حصے کا کام ہو جاتا ہے. بس اتنی سی بات ہے. ملیں گے انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک پہ, نئی بات کریں گے آپ کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. دیجیے انہر معین کو اجازت. اللہ نے کے بعد.